تو حضور کی سیرت نور میں ہر شخص کے لیے حضور نے عزت اور پیغام رکھا، ہر شخص کے لیے، ہر شخص کے لیے۔ آپ کبھی غور کریں تو نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں جانور بھی آ کے اپنے دکھ سنا جایا کرتے ہیں، اور نبی پاک علیہ السلام نے جانوروں کے حقوق مستقل بنیادوں پر بیان فرمائے۔ یعنی انسان کی ضرورت تھی جانور کا گوشت کھانا، تو وہاں بھی اسے بے رحم ہونے کی اجازت نہیں دی۔ فرمایا ایک شخص کو دیکھا کہ بکری ذبح کر رہا ہے، لیکن وہ اس کے سامنے ہی چھری تیز کر رہا ہے، تو محبوب نے فرمایا 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو اسے؟ 2 دفعہ مارنا چاہتے ہو؟ اس کی آنکھوں سے اوجھل کر کے اس ہتھیار کو تم تیز کرو، اس کے حق کا خیال کرو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رستہ ہوتا ہے نا، رستوں کے حقوق بیان کیے۔ فرمایا رستوں کے نشان نہ مٹانا۔ لکھا ہوتا ہے نا ہمارے ہاں فیصل آباد اتنے کلومیٹر اور شیخو پورہ اتنا کلومیٹر، تو اس کے اوپر اشتہار نہیں لگا دینا چاہیے۔ حضور نے منع فرمایا رستوں کے نشان مٹانے سے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رستوں کے حقوق بیان کیے، رستے کشادہ کرنے کا کہا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے لوگوں کو آسانی فراہم کرنے کی بات کی۔ ہمارا یہ ماحول بن گیا ہے کہ ہمیں نہ ہمارے گھر کے اندر ایک سبق دیا جاتا ہے، پھر ہم کسی جگہ وابستہ ہوتے ہیں تو وہاں بھی اسباق پڑھائے جاتے ہیں۔ اب لوگ ارادت اور عقیدت کے نام پر بھی لوگوں کو قائل کرتے ہیں کہ میرے سوا کہیں اور نہ جانا۔ عزیز بھائیو، وسعت ذہنی، اگر آپ بچوں کو یہ بات بتا دیں گے نا کہ صرف تو نے اپنا سوچنا ہے، اپنے بچوں کا سوچنا ہے، اپنے گھر کا سوچنا ہے، تو ان کے ذہن چھوٹے ہو جائیں گے۔ اگر اللہ نے انہیں بڑی صلاحیت بھی دی ہوگی تو وہ ملک کے لیے کچھ کر نہیں سکیں گے، ملت کا کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ بڑی سوچیں، وسعت، آپ کا مزاج اس طرح کا ہو کہ آپ یہ محسوس کریں کہ میں تو ملی کام کروں گا، میں بڑے بڑے کارنامے سر انجام دوں گا۔ آپ دیکھیں نا، اگر کچھ آدمی چھوٹی بات کرتا تھا نا تو حضور اس کے مقابلے میں اسے ایک بڑی بات ارشاد فرماتے۔ حضرت سراقہ بن مالک جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو فرماتے ہیں کہ ابو جہل نے اعلان کیا کہ جو حضور کو معاذ اللہ گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ دیے جائیں گے۔ ہمارے یہاں نا چھوٹا مفاد نہیں رکھ لیا جاتا، یعنی چھوٹی سی بات ہوتی ہے، محفل میلاد میں بھی 25,000 30,000 کی چھوٹی بات، یہ چھوٹا مفاد ہے۔ آپ تو بہت بڑے آدمی ہیں، آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سناخ ہیں، آپ کی تو اربوں خربوں میں قیمت ہے، تو آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ اپنا منصب تو دیکھیں، آپ اپنا منصب تو دیکھیں بھائی، اور آپ دیکھیں بات کتنی چھوٹی کر رہے ہیں۔ آپ نے کہاں اپنے آپ کو بند کر لیا؟ سراقہ بن مالک کہنے لگے کہ میں نے ایک گھوڑا لیا، چونکہ اعلان کیا تھا ابو جہل نے کہ جو حضور کو گرفتار کرے گا 100 سرخ اونٹ۔ 100 سرخ اونٹ مہنگے تھے، آج کل ہمارے پاکستان میں سائیوال نسل کی گائے مہنگی ہوتی ہے، فلانے نسل کا بکرا مہنگا ہے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ ہوتا تھا، عرب میں ذرا مہنگا ہوتا تھا۔ کہتے میں 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں حضور علیہ السلام کی طرف بڑھا، میں نے حضور کو ایک جگہ پا لیا، ہجرت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے۔ سرکار نے زمین کو حکم دیا، اللہ کی قدرت، حضور کا معجزہ کہ میرا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا۔ میں نے حضور سے معافی چاہی کہ حضور معاف کر دیں، اب نہیں آپ کی طرف بڑھتا۔ حضور نے معاف بھی کر دیا۔ میرے اوپر پھر غلبہ ہوا نفس کا، میں پھر آگے بڑھنے لگا، پھر میرا گھوڑا زمین میں دھسنے لگا۔ 3 دفعہ میں نے معافی مانگی، 3 دفعہ حضور نے مجھے معاف کیا۔ اب میرے دل نے گواہی دینی شروع کر دی کہ یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ اب میں جب حضور کی طرف ایمان کے ارادے سے بڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں تھے سرخ اونٹ۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ میرے ذہن میں تھے سرخ اونٹ 100۔ حضور نے مجھے فرمایا اس وقت کی سب سے بڑی طاقت، جو بڑی سلطنت تھی، وہ کیسر روم کی تھی، اور وہ ہاتھوں کے اندر کنگن پہنتا تھا سونے کے، اور پوری دنیا میں اس کے کنگن معروف تھے۔ یعنی سب سے بڑی سلطنت کا سب سے بڑا بادشاہ، ظاہری طور پر بڑا آدمی۔ کہتے ہیں جب میں حضور کی طرف بڑھنے لگا تو کریم فرمانے لگے تو 100 سرخ اونٹوں کے لالچ میں آ گیا ہے، اور میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ سب سے بڑی حکومت کے سب سے بڑے آدمی کے کنگن لینے، اتنی چھوٹی سی بات 100 سرخ اونٹ۔ حضور نے ذوق بدل دیا، انداز بدل دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو مطلب صرف یہی ہے،
اتنی بڑی بات کر دی، کہتے میں کلمہ پڑھ گیا، اللہ نے توفیق دے دی، ایکو ذرا کم کر دے، کہتے میں مسلمان ہو گیا سرکار۔ اب حضور یہ وعدہ کب کر رہے ہیں؟ یہ نوجوان بچے ذرا میری بات پہ غور کریں، سرکار مکے سے نکل رہے ہیں، مدینہ شریف ابھی پہنچے نہیں، ایک گاؤں پر بھی اسلام کی حکومت نہیں، لیکن محبوب وہاں بھی جب بات کرتے ہیں تو سلطنت فتح کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو نا سطحی سی باتیں، گھر بناؤں گا، بچے پالوں گا، پلاٹ خرید لوں گا، بڑی گاڑی، یہ تو بڑی سطحی سی سوچ ہے۔ مسلمان کی کبھی یہ سوچ ہوتی ہے؟ اقبال کہتے ہیں بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے، کیونکہ اسلام تیرا دیس ہے اور تو مصطفی ہے۔ بڑی سوچ اپنی طبیعت میں پیدا کی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، پورے گلشن علی فخر الخنات پیر سید علی شاہ جی کی ولایت دامت برکاتہ کو سی آپ تشریف لے رہے ہیں۔ میں شاہ صاحب کی بلال ویلکم کروں گا، جناب حضور تشریف رکھیں۔ بسم اللہ۔ جی میں جلدی سے بات کرنا چاہ رہا ہوں چونکہ نماز کا معاملہ ہے، آپ حضرات توجہ فرمائیں گے۔ اب حضرت سراقہ بن مالک کہتے ہیں میں مسلمان ہو گیا، میں نے کلمہ پڑھ لیا، اب وقت بدلے، سرکار مدینہ طیبہ تشریف لائے، مکہ فتح ہوا، سرکار کا وصال ہو گیا، پر وہ کنگن نہیں ابھی آئے۔ حضرت صدیق اکبر کا وصال ہو گیا، حکومت کی، کنگن نہیں آئے، سیدنا فاروق اعظم کا دور آ گیا، حضرت سراقہ بوڑھے ہو گئے تھے، اب گھر میں رہتے تھے، اٹھا نہیں جاتا تھا۔ اگر کوئی شخص کہتا نا بڑے بیمار رہتے ہو تو فرماتے پریشان نہ ہو جاؤ، میرے پاس حضرت اسرائیل نہیں آئیں گے۔ کہا کیوں نہیں آئیں گے؟ فرمایا اس لیے کہ حضور نے فرمایا تھا کنگن آئیں گے، جب تک کنگن نہیں نہ آتے اتنی دیر تک موت بھی نہیں آئے گی۔ حضرت عمر فاروق کے زمانہ مبارکہ میں وہ علاقہ فتح ہوا، وہ کنگن آئے، بوڑھے ہو گئے تھے، اٹھا نہیں جاتا تھا، پوتے بھی بیائے گئے، شادیاں ہو گئیں۔ اب نے فرمایا دادا کو بلاؤ، انہوں نے کہا حضرت اب تو بہت بوڑھے، اٹھا نہیں جاتا۔ حضرت عمر رو پڑے، فرمانے لگے کان میں ایک دفعہ کہہ دینا سراقہ کنگن آ گئے، میرے محبوب کا وعدہ تکمیل کو پہنچا، کہہ دینا کنگن آ گئے، پھر دیکھنا کیسے اٹھتے ہیں۔ کہتے ہیں بس جب ان کے کان میں کہا تو یوں لگا جیسے رب نے جناب زلیخا کو جوانی عطا کر دی۔ اٹھے وہ اور انہوں نے بستر چھوڑا۔ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیش گوئی، حضور سید عالم کی وہ غیب کی خبر پوری ہوئی، جناب سراقہ کے ہاتھوں میں کنگن آئے۔ جوانوں ہمیں لگا دیا گیا چھوٹی باتوں پہ، سطحی سوچوں پہ۔ آپ ضرور رہیں، اگر آپ کسی جماعت کو صحیح سمجھنے لگے ہیں، کسی پارٹی میں ضرور رہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ دوسرا آپ کی نظر میں برا ہو گیا۔ آپ اپنے قبیلے کے اندر رہتے ہوئے دوسروں کو اس قدر زیادہ آپ گروہ کے قائل ہو جائیں کہ آپ کو روز لوٹا جائے، کبھی برادری کے نام پر، کبھی علاقے کے نام پر، کبھی قبیلے کے نام پر۔ اس سے تھوڑا اوپر اٹھیں، سوچوں کو تھوڑا بڑا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے جاہلیت کی رسمیں اپنے پیروں تلے رون دی ہیں، اب کوئی ایسی جاہلانہ بات نہ کرے کہ میں فلاں قبیلے سے اور میرا قبیلہ بڑا ہے۔ خدا کے بندو، اللہ کی بارگاہ میں اگر قدر ہے تو وہ تقوی کی ہے۔ اپنے ذہنوں میں وسعت، دلوں میں بڑا پن، مزاج کے اندر آپ دیکھو انسانوں میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں، انسانوں میں کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، لیکن ہمارا بڑا عجیب مزاج ہے نا، مجھے سب سے زیادہ اپنی کمزوریوں کا پتہ ہے، لیکن اپنی ساری کمزوریوں کا پتہ ہونے کے باوجود اپنے آپ سے پیار ہے، اور دوسرے کا پتہ بھی ہے تو ایک آدھ کا ہی پتہ ہے نا۔ اپنی ساری کا پتہ ہونے کے باوجود اپنے آپ سے پیار ہے، اور کسی کے ایک دو کا پتہ چل جائے تو یوں نہ کریں، دل تھوڑا بڑا، ذہن تھوڑا وسیع۔ ایک شخص کو سزا دی گئی، ان پر حکم حد لگائی گئی، ان کا وصال ہو گیا، یہ آپ کو سیاستہ میں حدیث ملے گی، ان کا وصال ہوا، ان پر باقاعدہ حد لگی، ایسا جرم تھا جس کی بنیاد پر حد لگائی گئی، اور اس اسلامی سزا کے نتیجے میں وہ وصال کر گئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے تو کچھ لوگوں نے کہا دیکھو کتنا بڑا جرم کر کے دنیا سے گیا ہے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ؟ حضور نے حد لگائی ہے، ان کا وصال ہو گیا، دیکھو کتنا جرم کر کے دنیا سے گئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تم اس کی غیبت کر رہے ہو، مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے ہو، اور وہ جنت کی نہروں میں غوطے لگا رہا ہے، تم ابھی تک یہیں اڑے ہوئے ہو۔ تم اپنے ذہن کو بڑا کیوں نہیں کرتے؟ جب رب معاف کر دیتا ہے تو تمہیں بھی ذہن بڑے کر لینے چاہیے، اپنی طبیعتوں میں وسعت لائیں۔ ہمارے بزرگ ہمیں کہتے ہیں کہ 14 طبق میرے دلے دے اندر تے میں تمبو وانگوں تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں۔ آپ تھوڑی سی طبیعتوں کو جب وسیع کر لیں گے، دیکھیں